عرفہ کا تعارف اور پس منظر۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو وہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ ایک طویل تلاش کے بعد جس مقام پر ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا اسے عرفہ کہا گیا۔ عربی میں عرفہ کا مطلب پہچاننا ہے۔ اس جگہ کو آج جبل رحمت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میدان عرفات میں پہنچنا حج کا سب سے اہم رکن اور شرط ہے۔ اگر کوئی حاجی وہاں نہیں پہنچتا تو اس کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ یہ وہ مبارک دن ہے جب اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے نجات دیتا ہے اور شیطان سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ حجۃ الوداع کا واقعہ 632 عیسوی۔ یہ ہجرت کا 10واں سال تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کا ارادہ فرمایا۔ یہ خبر سن کر پورے عرب، شام، یمن، مدینہ اور دیگر دور دراز علاقوں سے 1,00,000 سے زائد مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے مکہ میں جمع ہو گئے۔ خطبہ حجۃ الوداع کے اہم نکات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر مسلمانوں کو اپنی زندگی کا سب سے اہم پیغام دیا، جس کے اہم نکات یہ ہیں: کسی کا دل نہ دکھاؤ اور کسی مظلوم کا مال مت کھاؤ، غریبوں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اور سود سے دور رہو۔ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس لیے ایک دوسرے کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرو۔ عورتوں کے معاملے میں نرمی اور اللہ کا خوف رکھو، کیونکہ وہ تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں۔ اللہ کی رسی قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو تاکہ کبھی گمراہ نہ ہو۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، لہٰذا 5 وقت کی نماز پڑھو، روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو۔ دین کی تکمیل اور صحابہ کا رد عمل۔ اسی دن سورۃ المائدہ کی مشہور آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے: آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں۔ اس آیت کو سن کر جہاں سب صحابہ خوش تھے، وہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ اس خطبے کے تقریباً 80 یا 82 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جو لوگ حج پر نہیں ہیں ان کے لیے پیغام یہ ہے: اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جو لوگ حج پر نہیں جا سکے، اگر وہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ ان کے اگلے 1 سال اور پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عرفات صرف ایک جگہ کا نام نہیں بلکہ ایک احساس اور کیفیت کا نام ہے، لہٰذا اس دن گناہوں کی معافی مانگیے۔ اللہ کے حضور گر گڑانے اور توبہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے تاکہ ہم سب اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ العزیز آؤں گی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔